آج بہت لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے کہ تہجد کی نماز کا وقت کب ہوتا ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے۔ میرے پاس میں بہت سارے ایسے لوگ آتے ہیں جو بیچارے معلومات کرتے ہیں، اچھی بات ہے، خیر ان کے اندر کم سے کم اتنا تو جذبہ پیدا ہوا کہ وہ معلومات کر رہے ہیں کہ تہجد کی نماز کا وقت کب ہوتا ہے۔ تو کچھ لوگوں کے میں نے خیال سنے، انہوں نے اپنے خیال ظاہر کیے کہ ہمیں تو یہ معلوم ہے کہ نماز کا وقت، تہجد کی نماز کا وقت 2 بجے ہوتا ہے، کچھ نے بتایا کہ تہجد کی نماز کا وقت 12 بجے کے بعد ہوتا ہے، کچھ نے بتایا کہ عشاء کے بعد میں سونا ضروری ہے تب تہجد کا وقت ہوتا ہے۔ تو مجھے بڑا افسوس ہوا کہ دیکھو سب یہ اپنی ذہنی طور پہ انہوں نے اپنے مسائل اپنا آپ پیچھے لگا رکھے ہیں۔ اگر یہ کسی سے معلومات کر لیتے تو ممکن ہے یہ نوبت نہ آتی، لیکن یہ کہ جب جاگو جبھی سویرا ہے۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا وما کان بعد صلاۃ العشاء فہو من اللیل، عشاء کی نماز کا جو سلام ہو تہجد کی نماز کا آغاز ہے۔ بس آپ یہ سمجھ لیجئے، اور یہ بھی آپ سمجھ لیں کہ مستقل مستحبات کو چھوڑنے پر بھی سوال ہوگا قیامت کے روز۔ جیسے عصر کی نماز ہم 4 رکعت پڑھتے ہیں تو کبھی کبھی 8 بھی پڑھنی چاہیے، عشاء کی نماز ہم 11 رکعت پڑھتے ہیں، کبھی کبھی 17 رکعتیں بھی پڑھنی چاہیے، ورنہ اس پہ سوال ہوگا۔ اسی طرح سے مستقل تہجد کی قضا پر بھی سوال ہوگا، کیونکہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ وما کان بعد صلاۃ العشاء فہو من اللیل، عشاء کی نماز کے جو سلام ہو تہجد کی نماز کا آغاز ہے۔ اس لیے میرے بھائی آپ کو سمجھنا چاہیے کہ جب عشاء کی نماز پڑھیں آپ اور فارغ ہو جائیں تو اب اللہ کی جو بھی توفیق ہو جائے 2 4 6 8 10 رکعت پڑھیں اور تہجد کی نیت سے پڑھیں، بس آپ کی تہجد کی نماز ہو گئی۔ ہاں اگر آپ کا تہجد کے وقت پہ بھی موقع مل جائے، آپ کی آنکھ کھل جائے 2 رکعت اور پڑھ لیں تو یہ تو نور علی نور ہے، یہ تو اور بھی اچھا ہے۔ تو پتہ یہ چلا آپ نے تو پہلی تہجد ادا کر لی تھی، یہ پیک وقت ہے بالکل صبح صادق کے وقت جو ہے، اس میں آپ نے اور ادا کر لی۔ اور پھر ہم لوگ جو ہیں یہ بھی سوچنا چاہیے ہمیں کہ جب ہم تہجد کی نماز پڑھتے ہیں تو تہجد کی نماز کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ ہاں بڑی فضیلت ہے، یہ واجب نہیں لیکن واجب کا درجہ رکھتی ہے۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھتے تھے، کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ تہجد کی نماز جو ہے وہ قبر کی چوڑائی بڑھاتی ہے۔ تہجد کی نماز میں قرآن کریم پڑھو تو آنکھوں کی بینائی بڑھتی ہے۔ تہجد کی نماز میں جس کو جو کچھ ملا وہ تہجد کی نماز سے ملا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ تہجد کی نماز میں ایک ہوا ایسی چلتی ہے جو بہت سارے مرضوں کے لیے بے حد اکسیر ہے، اور ایک ہوا ایسی چلتی ہے جو صحت کے لیے بہت اکسیر ہے۔ بڑی مبارک نماز ہے، بڑی مبارک نماز ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو تکیے پہ سر رکھ کے سوتے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو مصلی پہ سر رکھ کے روتے ہیں۔ بڑے مبارک لوگ ہیں جن کو اللہ تہجد کی توفیق دے دے، بڑے خوش نصیب ہیں، بڑے مبارک ہیں، بڑے اللہ کے خاص بندے ہیں۔ اللہ ہم سب کو تہجد عشاق چاشت اوابین کے لیے بھی قبول فرما لے۔